بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ایصال الی المطلوب، دوسرا ارات الطریق۔ اگر اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو ایصال الی المطلوب مطلوب مراد ہوتا ہے، اور رسول اللہ یا کتاب اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو ارات الطریق مراد ہوتا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا تھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے، اور رسول اللہ یا کتاب اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو ارات الطریق مراد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دونوں معنی قرآن کی آیتوں سے نقض ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ تو پھر مصنف نے ایک ضابطہ بیان کیا تھا کہ ہدایت متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کے ساتھ۔ مفعول اول کے ساتھ ہمیشہ متعدی ہوتا ہے، مفعول ثانی کے ساتھ کبھی واسطے سے متعدی ہوتا ہے، کبھی بغیر واسطے سے۔ اگر ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ بلا واسطہ متعدی ہو تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے، اور اگر واسطے سے متعدی ہو الی یا لام کے تو وہاں ارات الطریق مراد ہوتا ہے۔ جیسے ایصال الی المطلوب کی مراد اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں اہدنا میں نا ضمیر مفعول اول ہے جو بغیر واسطے سے متعدی ہے، اور مفعول ثانی الصراط المستقیم ہے جو مفعول ثانی بغیر واسطے سے متعدی ہے، تو یہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوگا۔ اور دوسری مثال وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ کہتے ہیں اگر ہدایت کا مفعول ثانی متعدی ہو الی کے واسطے سے تو وہاں ارات الطریق مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں الی الاسلام یہ مفعول ثانی ہے، اور ہدایت متعدی ہے الی کے ساتھ، تو یہاں ارات الطریق مراد ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا۔ اب تھوڑا سا اس کے بارے میں اور بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہا ہنا ان النظر الی انہ، اور یہاں اس جگہ نظر کی جائے، دیکھا جائے الی انہ اس بات کی طرف، منسوب الی اللہ تعالیٰ کہ ہدایت منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس بات کی طرف دیکھا جائے کہ ہدایت اللہ کی طرف منسوب ہے۔ کہتے ہیں ینبغی ان یراد بہ الاول، تو جب ہدایت اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد اول پہلا معنی ہوتا ہے، یعنی ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ینبغی ان یراد بہ الاول، تو پہلا والا معنی مراد لینا مناسب ہے۔ اگر نسبت کی جائے اللہ کی طرف تو پہلا والا معنی مراد لینا مناسب ہے۔ وَأَنَّ النَّظَرَ إِلَىٰ أَنَّهُ، اور اگر نظر کی جائے اس بات کی طرف، عُدِّیَ بِوَاسِطَةِ إِلَىٰ کہ ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے الی کے واسطے سے۔ فرماتے ہیں ینبغی ان یراد بہ الثانی، تو اس سے مراد دوسرا والا معنی مناسب ہے، دوسرا والا معنی مراد لینا مناسب ہے۔ کہتے ہیں ینبغی ان یراد بہ الثانی، تو اس سے دوسرا والا معنی مراد لینا مناسب ہے۔ کہتے ہیں فَإِمَّا أَن يُقَدَّرَ ہدانہ رسولہ، تو یا تو ہدانہ رسولہ مقدر مانا جائے گا، یا تو ہدانہ رسولہ مقدر مانا جائے گا، اور یقال کلمۃ الی مزیدۃ للتاکید والتقویۃ، یا کہا جائے گا کہ لفظ الی جو ہے یہ تقویت اور تاکید کے لیے زائد ہے۔ لفظ الی تقویت اور تاکید کے لیے زائد ہے۔ فرماتے ہیں
یہاں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، دو اعتراض ہیں، اس کے جواب صاحب نور الانوار کہتے ہیں جب ثابت ہو گیا کہ اگر اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے، اور رسول اللہ یا کتاب اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو وہاں ارات الطریق مراد ہوتا ہے، لیکن یہ معنی ایک ساتھ مراد نہیں لے سکتے۔ یہ معنی کہتے ہیں اگر اللہ کی طرف نسبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ معنی ایصال الی المطلوب مراد ہو اور مفعول ثانی ہدایت متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف بغیر واسطے سے، تو وہاں بھی ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے، یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے متعدی ہونا۔ تو فرماتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ یہاں پر ہم جو ہے مقدر مانیں گے ہدانہ رسولہ کو، کیسے مقدر مانیں گے؟ جیسے قرآن کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم یہاں اہدنا رسولہ الصراط المستقیم کہیں گے، یہاں رسولہ محذوف ہے، کہتے ہیں یہاں رسولہ محذوف ہے، مطلب اہدنا رسولہ اللہ کے رسولوں نے ہمیں ہدایت دی الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں رسولہ فاعل نکالا انہوں نے، کہا اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے، نسبت ہے رسول اللہ اللہ کے رسولوں کی طرف، اللہ کے رسولوں کی طرف نسبت ہے، تو یہاں اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے، اللہ کے رسولوں کی طرف نسبت ہے، یعنی ہم کو اللہ کے رسولوں نے ہدایت دی صراط مستقیم کی، ہم کو اللہ کے رسولوں نے ہدایت دی صراط فرماتے ہیں یہاں رسولہ مقدر ہے، تو یہاں معنی ہوگا ایصال الی المطلوب، ٹھیک ہے، ایصال، کیونکہ یہاں الصراط المستقیم یہ بغیر واسطے سے ہے مفعول ثانی، یا کہتے ہیں یا یہ کہا جائے گا کہ کلمہ الہ جو ہے یہاں وہ تقویت اور تاکید کے لیے ہے، کلمہ الہ تقویت اور تاکید کے لیے ہے، جیسے ہم نے کہا تھا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، جو الہ ہے یہاں یہ الہ زائد ہے، یہ الہ کیا ہے یہاں پر زائد ہے، اور یہ تقویت اور تاکید کے لیے آیا ہے، تو اگر الہ زائد ہے تو الاسلام بچا، اور الاسلام یہ مفعول ثانی ہے ہدایت کا، تو قاعدہ یہ ہے کہ ہدایت اگر متعدی ہو مفعول ثانی کے ساتھ تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے، اگر ہدایت مفعول ثانی کی طرف بغیر واسطے سے متعدی ہو تو وہاں کیا معنی مراد ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، تو کہتے ہیں یہاں الی الاسلامی میں جو الہ ہے یہ زائد ہے تاکید اور تقویت کے لیے، لہٰذا یہاں بھی معنی مراد ہوگا ایصال الی المطلوب، یہاں بھی معنی مراد ہوگا ایصال الی المطلوب۔ تو کس نے کہا؟ یہ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ ہم یہاں پر اللہ کی طرف نسبت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف اہدنا الصراط المستقیم پہ ہم اللہ کی طرف نسبت نہیں کریں گے، بلکہ ہم فاعل کو مقدر نکالیں گے اور الہ کو کلمہ الہ کو زائد مانیں گے، کلمہ الہ کو اگر وہاں رسولہ ہم نے مقدر نکال لیا اہدنا الصراط المستقیم میں تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ میں الہ کو زائد مان لیا تب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو دونوں اعتراض سے خالی ہو جائیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب مصنف دے لے، کہہ رہے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ، حاصل کلام یہ ہے لا یخلو ھذا ان تمحلی، کہتے ہیں یہ تعویل جو آپ نے کی ہے، یعنی رسولہ جو فاعل ہے اس کو مقدر مانا ہے اور کلمہ الہ کو تاکید و تقویت کے لیے زائد مانا ہے، کہتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ یہ تعویل
لا یخلو خالی نہیں ہے، ھذا عن تمحلی تکلف سے خالی نہیں ہے۔ یہ تعویل جو آپ نے کیے ہے یہ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صاحب نور الانوار کہہ رہے ہیں، ان کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ نے جو اعتراض کیے اور ان کا جواب دیا، اس کے آپ کے جواب پر 3 اعتراض ہوتے ہیں۔ آپ کے جواب پر پہلا اعتراض یہ کہ آپ نے رسولہ کو فاعل مانا، مقدر مانا، فاعل کو، اور مقدر ماننا یہ خلاف ہے، مقدر ماننا یہ خلاف ہے، لہذا مقدر نہیں مان سکتے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے ان کے جواب پر، کہتے ہیں کہ آپ نے مقدر ماننے کی وجہ سے، رسولہ کو مقدر ماننے کی وجہ سے اقوا کی نسبت کو، اقوا یعنی جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تھی وہ اقوا تھی، اس نسبت کو منقطع کر کے اضعاف کی طرف کی، یعنی رسولوں کی طرف کی۔ اللہ کی طرف نسبت اقوا ہے اور حضور کی طرف یا رسولوں کی طرف نسبت کیا ہے؟ اضعاف ہے۔ کہتے ہیں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے مقدر ماننے کی صورت میں اقوا کی طرف نسبت کو منقطع کر کے، چھوڑ کر کے آپ نے اضعاف کی طرف نسبت کی، اور اقوا کو چھوڑ کے اضعاف کی طرف نسبت کرنا یہ دانش مندوں کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ دانش مندوں کے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے رسولہ کو مقدر مانا جو کہ فاعل بن رہا ہے اہدی کا۔ کس کا فاعل بن رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم میں اہدی کا فاعل بننا ہے، آپ نے رسولہ مقدر مانا ہے۔ اور صاحب کافیہ نے کہا فاعل الفعل لا یحذف، فاعل کا فعل محذوف نہیں ہوتا ہے۔ صاحب کافیہ علامہ حاجب، ابن حاجب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فاعل الفعل لا یحذف، فاعل کا فعل محذوف نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ اس قاعدے کے بھی خلاف ہے۔ آپ کا یہ جواب کہ یا تو فاعل رسولہ کو مقدر مانا جائے تو یہ اس کے خلاف ہے، اور دوسرا جواب جو آپ نے دیا کہ یا الہ کو یہ کہا جائے کہ لفظ الہ یہ تاکید اور تقویت کے لیے زائد ہے، تاکید اور تقویت کے لیے زائد ہے، کہتے ہیں یہ بھی اعتراض سے خالی نہیں۔ آپ نے الہ کو یہاں زائد مانا ہے، اور زائد ماننا، زیادتی کرنا، زائد ماننا یہ درست نہیں ہے، کسی لفظ کو زائد ماننا درست نہیں ہے، اور خاص کر لفظ الہ کو، تو آپ کی یہ زیادتی درست نہیں ہے۔ تو صاحب نور الانوار نے ان کے دونوں جواب پہ 3 اعتراض ایک پہ اور ایک اعتراض ایک پہ رکھا، اور فرما دیا وبالجملتی حاصل کلام یہ ہے لا یخلو، کہ یہ اعتراضات، یہ جوابات خالی نہیں ہیں، ھذا عن تمحلی، تکلف سے خالی نہیں ہے، یعنی آپ نے جو جواب دیے تکلف سے خالی نہیں ہے، آپ کے جواب پر بھی اعتراض ہو رہے جو صاحب نور الانوار نے کیے۔ اب پھر سے عبارت دیکھ لو، فرماتے ہیں وہاں ہونا، اور یہاں ان النظرہ، نظر کی جائے الی انہو، اس بات کی طرف منسوب الی اللہ تعالی، کہ یہ منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ینبغی تو مناسب ہے ان یرادہ بہ الاول، کہ اس سے پہلا معنی مراد لیا جائے، پہلا معنی مراد لینا مناسب ہے۔ وان النظر الی انہو، اور اگر نظر کی جائے اس بات کی طرف عدیہ بواسطۃ الی، کہ ہدایت مفعول ثانی کی طرف الی کے واسطے سے متعدی ہے، تو کہہ رہے ہیں ینبغی ان یرادہ بہ الثانی، تو اس سے دوسرا والا معنی مراد لینا مناسب ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ارات الطریق، پہلا ایصال المطلوب۔ کہتے ہیں فاما، تو یا تو ان یقدر ہدانا رسولہ، یا تو ہدانا رسولہ مقدر مانا جائے، اور یقالو کلمۃ الی، یا کہا جائے کہ کلمت الی مزیدۃ، یہ زائد ہے للتاکید والتقویت، تاکید اور تقویت کے لیے زائد ہے، تاکید اور تقویت کے لیے زائد ہے کلمہ الہ۔ کہتے ہیں وبالجملتی حاصل کلام یہ ہے لا یخلو، کہ یہ بات خالی نہیں ہے، ھذا عن تمحلی،
یہ تعویل جو آپ نے کی ہے یہ تکلف سے خالی نہیں ہے، آپ کی تعویل پر بھی اعتراض ہوں گے، لہٰذا قاعدہ کلیہ ضابطہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اگر ہم نے ہدایت کا معنی سمجھنا ہے کہ کہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوگا اور کب ارات الطریق مراد ہوگا، تو ہم نے قرینہ اور ضابطہ بتایا تھا کہ اگر ہدایت مفعول ثانی کی طرف بغیر واسطے سے متعدی ہو تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، اور اگر لام یا الی کے واسطے سے متعدی ہو تو ارات الطریق مراد ہوگا۔ ٹھیک ہے، قاعدہ کلیہ وہی ہے، ضابطہ وہی ہے، رہے آپ کے اعتراض و جوابات تو ان پہ بھی اعتراض ہوتے ہیں، لہٰذا ہر جگہ وہی قاعدہ چلے گا جو ہم نے اوپر بیان کر دیا۔ اچھے سے یاد کر لانا اسے اور پھر سنانا۔